السلام علیکم سامعین، 18 ربیع الاول اور 22 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے یبسط لا تأمنا جیسے الفاظ پڑھنے کا طریقہ کار۔ دراصل یہ ریاست آندھرا پردیش میں تدریب المعلمین کیمپ منعقد ہوا ہے، جس میں گجرات، اتر پردیش کے ممتاز ماہرین نے شرکت کی ہے، وہاں طریقہ بتلایا ہے۔ اس وقت ہمارے مد نظر مظاہر شعبہ تجوید کے استاد جناب قاری مسعود مظاہر فلاحی کا مسئلہ ہے، اور وہ ہم پیش کریں جو انہوں نے وہاں طریقہ بتلایا ہے۔ اس طریقے فوراً بعد مکمل رپورٹ ہم پیش کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سن لیں، اور اس رپورٹ کے بعد یعنی اس بلیٹن کے بعد ہم اگلا بلیٹن شام میں پیش کریں گے، جو گجرات کے قرہ وہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے کیا بتلا، کیا کہا، وہ بھی ہم پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ جو کچھ وہاں ہوا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے 72 گھنٹے میں مفصل رپورٹ پیش کریں گے۔ فی الحال قاری مسعود صاحب کا طریقہ کار اور وہاں کی ایک تفصیلی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ یبسط اور دوسرا کلمہ بسط، ان دونوں کلمات میں سین پڑھا جائے گا۔ یبسط، سو پر نہیں کریں گے۔ دوسرا کلمہ بسط، یہ بھی ہم صاد پر کر کے پڑھتے ہیں، یہ بھی سین پڑھا جائے گا، بسط۔ تیسرا کلمہ 27ویں نمبر کے پارے میں جو ہے ام ہم المسیطرون، اس میں سین اور صاد دونوں پڑھنے کی اجازت ہے، اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو بھی مسیطر ہے، اس میں صرف صاد پڑھنے کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ امید ہے سب کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ پہلے دو کلمات سین کے ساتھ، تیسرا کلمہ سین اور صاد کے ساتھ، چوتھا کلمہ صرف صاد کے ساتھ۔ یہ ان چاروں کلمات کی ترتیب ہے۔ اللہ کرے کہ یہ باقی رہے، ہم اسے بھول نہ پائیں، محفوظ کر لیں آپ تمام حضرات اس کو۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کے دوسرے رکوع میں لفظ آیا ہے لا تأمنا۔ اس لا تأمنا کو عام طور سے ہم سیدھے پڑھ دیتے ہیں، جیسے اگر آپ کی تمام حضرات کی توجہ میرے ہونٹوں کی جانب ہو جائے گی تو آپ حضرات سمجھ لیں گے۔ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں لا تأمنا۔ آپ میرا ہونٹ دیکھیں، بالکل درست ہیں جیسے کسی بھی کلمے کو پڑھتے وقت ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ اشمام کے ساتھ ہے، اور اس کو اشمام کے ساتھ پڑھنا ہی واجب ہے۔ واجب کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کو اشمام کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اشمام کے علاوہ ادغام، صرف ادغام کے ساتھ پڑھنا اس کلمے کو جائز نہیں ہے، اس کو اشمام کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جتنی تاخیر ہم ایک الف نون مشدد میں غنہ کرنے میں لگاتے ہیں، اتنی ہی تاخیر تک غننے کے ساتھ اشمام ہوگا۔ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ضمے کی طرف اشارہ کریں گے اور پڑھا جائے گا۔ آپ میرے ہونٹوں کی طرف دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ صرف ادغام کے ساتھ بغیر اشمام کے، جیسے ہم پڑھ دیتے ہیں یا ہمارے بچے پڑھتے ہیں، وہ ایسا لا تأمنا، یہ طریقہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ دوسرا طریقہ جو درست ہے اور واجب ہے، وہ طریقہ ہے اشمام کے ساتھ لا تأمنا۔ ہم نے ایک الف غنہ کیا اور ایک الف ہمارے ہونٹوں سے اشمام کی طرف اشارہ ہوا، لا تأمنا، یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس میں ایک دوسرا طریقہ روم کا بھی ہے، اور روم سے زیادہ آسان اشمام، ادغام مع الاشمام ہے۔ یہی طریقہ، ایک ہی طریقہ اس واسطے آپ حضرات کو بتایا تاکہ طلباء کو بتانے میں آسانی ہو۔ سامعین، ہماری خبر کا عنوان ہے ریاست آندھرا پردیش میں تدریب المعلمین برائے درجات ناظرہ و حفظ کے کیمپ کا انعقاد۔ یہ کیمپ 13 ربیع الاول سن 1446 ہجری مطابق 17 ستمبر 2024 بروز منگل منعقد ہوا ہے۔ یہ کیمپ مدینہ مسجد یرنال کٹال ایم جے کالونی اننت پور آندھرا پردیش میں ہوا ہے۔ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند شاخ آندھرا پردیش کے تحت پورے صوبے میں تدریب المعلمین کے پروگرام کا انعقاد ہوا۔ پورے صوبے کو 3 زون میں تقسیم کیا گیا، جس کا پہلا پروگرام رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ آندھرا پردیش شاخ اننت پور میں ہوا۔
پروگرام کا آغاز قاری ضیاء الحق کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ نعت پاک کا نذرانہ قاری محمد صادق نے پیش کیا۔ پروگرام کی صدارت مولانا ذاکر حسین خان محتمم مدرسہ تعلیم الاسلام لے پاکشی نے کی۔ بعد ازاں مولانا محمد ظہیر صوبائی سیکریٹری نے پروگرام کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور حاضرین کا خیر مقدم کیا۔ مولانا عبدالکریم ناظم معہد الاسلام اسلامیہ پلمنیر و نائب صدر رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ آندھرا پردیش نے پروگرام کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا، تدریب المعلمین وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دھیان دیں، یہ پروگرام 2 نشستوں پر مشتمل رہا۔ پہلی نشست صبح 9 بجے سے 1 بجے تک رہی، بعد ظہرانہ و نماز ظہر، جس میں صوبہ گجرات کے ضلع سورت سے مفتی محمد شکیل اور مولانا محمد آصف بطور مدرب تشریف لائے۔ دونوں حضرات نے درجات نازلہ سے متعلق تعلیمی طریقہ کار پیش کیا۔ مذکورہ دونوں مدربین نے پروجیکٹر کے ذریعے تمام حاضرین کے سامنے نورانی قاعدے سے لے کر نازلہ قرآن کریم مکمل ہونے تک جدید تعلیمی طریقہ پیش کیا۔ محنت کرنے کا کیا طریقہ ہو، محنت کرنے کے بعد وصول یابی کس انداز سے ہو، طلبہ سے چھوٹے بچوں سے بات چیت کرنے کا کیا طریقہ ہو، کیا انداز ہو، اور یہ بھی بتایا کہ بالکل ابتدائی بچوں کو بورڈ پر پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ ماشاءاللہ ان دونوں حضرات نے جو طریقہ تعلیم پیش کیے، تمام حاضرین نے اس کو پسند کیا۔ دوسری نشست کا آغاز بعد نماز ظہر ہوا۔ تلاوت کلام پاک قاری محمد صدیق نے پیش کی، اور یہاں درجات حفظ کی تدریب سے متعلق تھی، جس میں بطور مہمان خصوصی مظاہر العلوم سہارنپور کے استاد تجوید و قرات مولانا قاری مسعود احمد مظاہری فلاحی تشریف لائے۔ قاری مسعود نے درجات حفظ سے متعلق مفصل اور مجرب تعلیمی طریقے اور تعلیمی تجربات کی روشنی میں تقریباً 2 گھنٹے گفتگو کی۔ ان 2 گھنٹوں میں سبق سننے کا طریقہ، سبقاً پارہ سننے کا طریقہ، آموختہ سننے کا طریقہ، دور یعنی گردان کرانے کا طریقہ، کمزور طلباء کے لیے طریقہ کار، اسی طریقے سے حفظ سے متعلق پروگرام اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ حاضرین نے گفتگو سن کر اپنے اپنے نوٹس تیار کیے۔ پروگرام کے آخر میں وقفہ سوالات رکھا گیا، جس میں حاضرین نے قاری مسعود صاحب سے اپنے اپنے سوالات پیش کیے اور حضرت قاری موصوف نے تمام سوالوں کے جوابات تسلی بخش دیے۔ پروگرام کے میزبان مولانا زبیر صاحب رکن عاملہ رابطہ مدارس آندھرا پردیش، مولانا محبوب صاحب رشادی، ضلع صدر رابطہ مدارس کرنول جناب امیر باشا صاحب، حافظ سمیع اللہ صاحب، حافظ رضوان، مولانا منصور رکن عاملہ رابطہ مدارس محتمین دارالعلوم طیبہ۔ اسی طریقے سے ضلع آنند پور، ضلع کرنول کے تقریباً 150 اساتذہ حفظ و ناظرہ و ذمہ داران مدرس نے شرکت کی۔ آخر میں حضرات مدربین کا شال اڑا کر اعزاز کیا گیا۔